السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے خالد سعید اور میں ہوں مرینا۔ جدید اور دلچسپ حقائق جاننے کے لیے دیکھیے سب سے پہلے ایم کے ٹی وی کو، سبسکرائب کریں ایم کے ٹی وی کو انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابز نہ تو انجینئر تھے، نہ ہی سافٹ ویئر ڈیولپر تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈگری تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ایپل کمپنی بنائی، جو کہ دنیا میں موجود سب سے زیادہ قیمتی کمپنی ہے۔ اسٹیو جابز ایک خاص قسم کا کام کیا کرتے تھے۔ جب وہ صبح اٹھتے تو وہ اٹھتے ہی شیشے کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ یہ ان کا آخری دن ہے۔ جب ان کو اپنی موت بالکل قریب نظر آنے لگتی تو پھر وہ اپنے کام پر چلے جاتے۔ لیکن دوستو، ذرا سوچئے کہ موت کو یاد کرنے سے ایسے کون سی طاقت ملتی ہے جس سے ایک غریب انسان جس کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی کمپنی، دنیا کا سب سے بڑا اور اچھی اینیمیٹڈ فلمیں بنانے والا اینیمیشن اسٹوڈیو جس کا نام پکسر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب سافٹ ویئر کمپنی جس کا نام نیکس ہے، وہ بنا دیتا ہے۔ لیکن موت میں ایسا ہے کیا؟ اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیو جابز کی 5 نصیحتیں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ٹریول موڈ۔ اگر آپ کو 2 اختیارات دیے جائیں کہ آپ 3 لاکھ روپے کی کوئی بھی چیز جیسے موبائل فون، کپڑے یا کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ 3 لاکھ روپے سے الگ الگ جگہ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں اور نئی نئی جگہوں کو، چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیسہ خرچ کر کے کوئی چیز خریدنا پسند کریں گے، نئی جگہ پر گھومنے کو ترجیح نہیں دیں گے۔ لیکن دوستو، اسٹیو جابز 19 سال کے تھے جب وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر انڈیا چلے گئے تھے، اور بہت عرصے تک وہ انڈیا میں نئی نئی جگہوں پر ہی گھومتے پھرتے رہے تھے۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے لیڈرز جیسے قائد اعظم، علامہ اقبال اور آج کے لیڈرز، وہ بھی چھوٹی عمر میں دوسرے ملکوں میں، شہروں میں گھومتے پھرتے تھے۔ قائد اعظم نے تو خیر اپنا بہت سا وقت انگریزوں کے ممالک میں ہی گزارا تھا۔ آج کے لیڈر بھی جیسے عمران خان اور دوسرے بڑے لیڈر، وہ بھی اپنا بہت سارا ٹائم دوسرے ممالک میں یا پھر پاکستان میں الگ الگ شہروں میں پھرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے تو کم از کم پاکستان کے تو سارے کونوں میں گھومو پھرو اور ساری چیزوں کو ایکسپلور کرو۔ دوستو، آپ چاہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو، جتنی مرضی میری ویڈیوز دیکھ لو، دوسرے موٹیویشنل سپیکرز کی ویڈیوز دیکھ لو یا پھر سیلف ہیلپ ویڈیوز دیکھ لو، لیکن اگر آپ الگ الگ جگہ کا پانی نہیں پیو گے تو آپ کنویں کے مینڈک کی طرح یہی سوچتے رہو گے کہ جہاں پہ میں ہوں پوری دنیا یہی ہے۔ اور اسٹیو جابز کی بھی آپ کو یہی نصیحت ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ گھومو پھرو، اس سے آپ کا تجربہ بہت بڑھے گا۔ نمبر 2، عظیم کام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں اس سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا کوڈ بھی ہے کہ اگر آپ کام سے پیار نہیں کرتے تو آپ اس کام میں جلدی ناکام ہو جائیں گے۔ دوستو، اپنے کام پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ اس کام سے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو اپنے کام کے بارے میں بتا سکو۔ جو بھی کام آپ کرتے ہو، اس کام کو ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ آپ اس کام سے پیار کرو۔ اگر اس کام سے آپ کو پیار نہیں ہو رہا اور آپ نے کافی کوشش کر لی ہے تو پھر آپ اس کام کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے کام کے بارے میں سوچو۔ نمبر 3، فیلیئرز۔ کل ناکام ہونے سے اچھا ہے کہ آج ہی ناکام ہو جاؤ اور اپنے کام کو دوبارہ صحیح طرح سے کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ دوستو، اسٹیو جابز کی شروع کی ہوئی کمپنی یعنی ایپل کمپنی جب عروج پر پہنچی تو اسٹیو جابز کو ہی کمپنی کے لیے نقصان دہ بتا کر کمپنی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس وقت اسٹیو جابز اس ناکامی پر رو بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ہی وقت کے بعد ایک اینیمیشن اسٹوڈیو بنایا جس میں ایک کے بعد ایک اینیمیٹڈ سپر ہٹ فلمیں نکالی اور دنیا کا سب سے بہتر اینیمیشن اسٹوڈیو بن گیا۔ اور پھر اسٹیو جابز کے بغیر ایپل کمپنی کی حالت بھی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسٹیو جابز کی دوبارہ منتیں کر کے ان کو واپس بلایا گیا۔ اسٹیو جابز کے مطابق آپ کو کبھی بھی ناکامی پر یا ہار پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ آگے کے منصوبے پر کام کرنے کا سوچنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر آپ ایک ایسے کمرے میں ہیں جہاں آپ سے زیادہ سمارٹ ہیں تو اس کمرے سے فوراً نکل جائیں۔ لیکن سب سے زیادہ سمارٹ بننے میں کیا برائی ہے؟ دراصل دوستو، آپ کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ عقل والے، علم والے، سمارٹ اور طاقت والے لوگوں کے درمیان ہی اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اسٹیو جابز نے اپنے سے کہیں زیادہ علم والے انسان
اسٹیو ووزنیاک کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ بہتر لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ نوکری بھی اسی انسان کو دیتے تھے جو ان سے زیادہ سمارٹ ہوتا تھا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اگر آپ پرفیوم والے سے دوستی رکھو گے تو آپ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 5، آلویز ریممبر یور ڈیتھ۔ دوستو، ایسا کیا ہے موت کو یاد کرنے میں کہ جس پہ قرآن میں بھی بے حد زور دیا گیا ہے، اور اسٹیو جابز بھی ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تھے۔ دراصل دوستو، اگر آپ موت کو باقاعدگی سے یاد کرتے ہیں تو آپ کے اندر موجودہ دنیاوی ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ایسے بہادر اور دلیر انسان بن جاتے ہیں جس کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جنہوں نے موت کو بھلا دیا ہے۔ ہر طرح کی شرمندگی، لوگوں کے تانے، لوگوں کا خوف، ناکامی اور کچھ کھو دینے کا خوف آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔ آپ وہی کرتے ہو جو آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نصیحت اسٹیو جابز کی طرف سے تو ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ اگر آپ کبھی قرآن کو اردو میں سنو گے تو آپ کو ایک ہی چیز یاد آئے گی، اور وہ ہے آپ کی موت۔ قرآن کو اردو میں سنا کرو، کیونکہ سننے سے چیزیں زیادہ اچھی طرح دماغ میں سٹور ہو جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔